بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ یہ ہے بیسک انگلش لینگویج کورس اور آج ہے کلاس نمبر 32۔ اس کورس میں آپ سیکھ رہے ہیں انگلش بالکل زیرو سے تفصیل کے ساتھ، اور فوکس اس بات پر ہے کہ آپ انگلش میں جملے خود سے بنانا سیکھ سکیں۔ انگلش سیکھنے کے لیے اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنا آسان کورس آپ کو انٹرنیٹ پر کہیں اور نہیں ملے گا، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انگلش میں جملے خود سے بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ ویڈیو کے اینڈ پر ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جس کا آنسر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے۔ اس کورس کی پچھلی تمام ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر پلے لسٹ میں مل جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کل ہم کر رہے ہیں ہیلپنگ وربس، اور ایک ویڈیو میں ہم صرف ایک ہیلپنگ ورب کو ڈسکس کرتے ہیں اور اسی کے متعلق بہت سارے انگلش میں جملے بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آج جس ہیلپنگ ورب کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ہیو۔ ہیو کا مطلب ہے رکھنا۔ ہیو استعمال ہوتا ہے آئی کے ساتھ، وی کے ساتھ، یو کے ساتھ اور دے کے ساتھ۔ آپ کو ہیو کا مطلب بھی اچھے طریقے سے آنا چاہیے۔ ہیو کا مطلب ہے رکھنا، اور یہ آئی، وی، یو اور دے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب آپ کے سامنے کوئی سنٹینس آئے تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے اس میں ہیو کا استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے جملہ آتا ہے میں نیا فون رکھتا ہوں، تو آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ آپ نے جب اس جملے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ ہیو یوز کریں گے، کیونکہ اس جملے میں رکھتا ہوں آ گیا ہے۔ لیکن یہ جملہ اس طریقے سے بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، میرے پاس نیا فون ہے۔ اور اردو میں عام طور پر جملے اسی طرح بولے اور لکھے جاتے ہیں۔ میں نیا فون رکھتا ہوں کے بجائے عام طور پر اسی طرح کہا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے کہ میرے پاس نیا فون ہے۔ اب آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہوگا، میرے پاس نیا فون ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں نیا فون رکھتا ہوں، یعنی یہاں پہ احساس ملکیت آ جاتا ہے۔ جہاں پہ ملکیت کا احساس آ جائے وہاں پہ ہم ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ میرے پاس نیا فون ہے، اگر اس طرح کا جملہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اپنے دماغ میں اس کو رکھتا ہوں والے جملے میں کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے۔ اگر وہ جملہ رکھتا ہوں والے جملے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے جملے میں ہیو لگا دیں گے۔ جیسے آپ کے سامنے اگر جملہ آ جاتا ہے میرے پاس نیا فون ہے، تو آپ اپنے دماغ میں کہیں گے میں نیا فون رکھتا ہوں، اور آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہیو کا استعمال کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے جملہ آتا ہے ان کے پاس خوبصورت گھر ہے۔ اب آپ اپنے دماغ میں اس جملے کو رکھنا والے جملے میں کیسے تبدیل کریں گے؟ آپ کہیں گے وہ خوبصورت گھر رکھتے ہیں، اور آپ اس جملے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہیو کا استعمال کر دیں گے۔ ہیلپنگ ورب ہیو کے ساتھ اگر آپ نے انگلش میں جملہ بنانا ہے تو طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جملے میں کام کرنے والا کون ہے۔ کام کرنے والے کو انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ۔ سب سے پہلے آپ سبجیکٹ کی انگلش لکھیں گے، اس کے بعد آپ ہیو لکھیں گے، اور اینڈ پر آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جس پر کام ہو رہا ہو اسے کہتے ہیں آبجیکٹ۔ آپ اس کی انگلش لکھ لیں گے۔ اب ہم انگلش میں کچھ جملے بنائیں گے، اور یہ جملے آپ بنائیں گے خود، میں آپ کی صرف ہیلپ کروں گی۔ پہلا سنٹینس ہے میرے پاس نیا فون ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں نیا فون رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس جملے میں دیکھیے کام کرنے والا کون ہے، میرے پاس نیا فون ہے یا میں نیا فون رکھتا ہوں، تو اس میں کام کرنے والا ہے میں کو انگلش میں کہتے ہیں آئی کے فوراً بعد آپ ہیو لکھیں گے، اور اس کے بعد ہے نیا فون۔ نیا فون کو کہتے ہیں نیو فون، لیکن اردو میں ہم نے ایک نہیں لکھا، انگلش میں ایک آئے گا۔ کیوں؟ انگلش میں کوئی بھی ایسی چیز جس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، جس کو گنا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی آرٹیکل ضرور لگاتے ہیں۔
آ، این یا دی میں سے کوئی ایک ضرور لگتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نیو فون کے ساتھ آ کا اضافہ کریں گے۔ میرے پاس نیا فون ہے، آئی ہیو اے نیو فون۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی نیا ورڈ پڑھیں اس کے اسپیلنگ ضرور یاد کیا کریں، کیونکہ اگر آپ پراپر طریقے سے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، انگلش لکھنا بھی چاہتے ہیں، تو آپ کے اسپیلنگ ضرور ٹھیک ہونے چاہیے۔ تمہارے 2 بھائی ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تم 2 بھائی رکھتے ہو۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس جملے میں کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ کون سا ہے۔ تم 2 بھائی رکھتے ہو، تو سب سے پہلے آپ تم کی انگلش کریں گے، پھر آپ نے ہیو لگا دینا ہے، اور اینڈ پر آپ نے لگا دینا ہے 2 brothers۔ آپ انگلش میں جملہ بنا لیں تو پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ صحیح بنایا ہے یا نہیں۔ تمہارے 2 بھائی ہیں، یو ہیو 2 brothers۔ ان کا بڑا خاندان ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ تو وہ اگر زیادہ ہوں تو اس کے لیے دے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دے کے بعد ہم ہیو لکھیں گے اور پھر لکھیں گے بڑا خاندان یعنی بگ فیملی۔ اب آپ نے یہاں پر یہ خود سوچنا ہے کہ بگ فیملی کے ساتھ آ کا استعمال ہوگا یا نہیں۔ ان کا بڑا خاندان ہے، دے ہیو اے بگ فیملی۔ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ اب انگلش میں جملے خود سے بنانے لگ گئے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر آپ انگلش میں جملے خود سے بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ایک اور جملہ انگلش میں بنا لیتے ہیں، میرا ایک سوال ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں ایک سوال رکھتا ہوں۔ تو میں کے لیے آپ یوز کریں گے آئی کے بعد آپ لکھیں گے ہیو، اور پھر ایک سوال کی انگلش ہے آ کوسچن۔ میرا ایک سوال ہے، آئی ہیو اے کوسچن۔ منفی جملہ وہ ہوتا ہے جس میں نہیں کا لفظ آتا ہے، عام طور پر اسے نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب ہیو کے ساتھ جب ہم نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہیو کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دیں، جیسے آئی ہیو اے پین، میں ایک پین رکھتا ہوں، ہیو کے بعد ناٹ لگا دیں، آئی ہیو ناٹ اے پین۔ یہ جملہ گرامر کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب آج کل اس طرح جملے نہیں بنائے جاتے۔ آج کل کی جو اسپوکن انگلش ہے اور جو عام انگلش ہے اس میں جملہ بنانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ اب جملہ یوں بنایا جاتا ہے، نیگیٹو سینٹینس ہیلپنگ ورب ہیو کے ساتھ۔ طریقہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ لگانا ہے یعنی کام کرنے والا، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ڈو ناٹ ہیو، جسے آپ شارٹ فارم میں ڈونٹ ہیو بھی لکھ سکتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ لگائیں گے آبجیکٹ۔ ٹھیک ہے، نیگیٹو سینٹینس ہیلپنگ ورب ہیو کے ساتھ اگر آپ نے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا، پھر آپ لکھیں گے ڈو ناٹ ہیو، جسے آپ شارٹ فارم میں ڈونٹ ہیو بھی لکھ سکتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ لکھیں گے آبجیکٹ۔ کچھ جملے انگلش میں بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں کوئی اندازہ نہیں رکھتا۔ سب سے پہلے آپ سبجیکٹ کی انگلش کریں گے یعنی آپ لکھیں گے آئی، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ڈو ناٹ ہیو، جسے آپ شارٹ فارم میں ڈونٹ ہیو بھی لکھ سکتے ہیں۔ کوئی اندازہ، کوئی کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے اینی، اور اندازہ کو انگلش میں کہتے ہیں آئیڈیا۔ آپ انگلش میں جملہ بنا لیجئے، پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ ٹھیک بنایا ہے۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، آئی ڈو ناٹ ہیو اینی آئیڈیا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا۔ ان کے پاس وقت نہیں ہے، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ وقت نہیں رکھتے۔ وہ زیادہ ہیں، دے کا لفظ استعمال ہوگا، اس کے بعد ہم لکھیں گے ڈو ناٹ ہیو یا ڈونٹ ہیو، اور اینڈ پہ آئے گا ٹائم۔ ان کے پاس وقت نہیں ہے، دے ڈو ناٹ ہیو ٹائم یا دے ڈونٹ ہیو ٹائم، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تم پیسے نہیں رکھتے۔ تم کی انگلش ہے یو، اس کے بعد آپ لکھیں گے ڈو ناٹ ہیو یا ڈونٹ ہیو، اور پیسوں کے لیے انگلش میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے منی۔ اگر آپ نے انگلش میں جملہ بنایا ہے تو اسے چیک کر لیجئے۔
تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یو ڈو ناٹ ہیو منی، یا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں یو ڈونٹ ہیو منی۔ سوالیہ جملے کو انگلش میں کہتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینس۔ انٹروگیٹو سینٹینسز یا سوالیہ جملے کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال ہم ایسے سوالیہ جملوں کی پریکٹس کریں گے جو کیا سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ہیلپنگ ورب ہیو کے ساتھ کیا سے شروع ہونے والے سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لکھیں گے ڈو، پھر آپ نے لکھنا ہے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا، پھر آپ نے لکھنا ہے ہیو، اور اینڈ پہ آپ نے لکھنا ہے آبجیکٹ۔ طریقہ یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلے آپ لکھیں گے ڈو، پھر آپ نے لکھنا ہے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا، پھر آپ لکھیں گے ہیو، اور اینڈ پہ آپ نے لکھنا ہے آبجیکٹ۔ کیا تمہارے پاس ایک پینسل ہے؟ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا تم ایک پینسل رکھتے ہو؟ سب سے پہلے آپ لکھیں گے ڈو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ڈو لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے۔ تم کے لیے انگلش میں استعمال ہوتا ہے لفظ یو، ڈو یو، اور پھر آپ لکھیں گے ہیو، ڈو یو ہیو، اور اینڈ پہ آپ نے لکھنا ہے آبجیکٹ، ایک پینسل، آ پینسل۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے، لیکن آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا، اور پھر آپ آٹومیٹکلی یہ جملے خود سے بنانا شروع ہو جائیں گے، آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا تمہارے پاس ایک پینسل ہے؟ ڈو یو ہیو اے پینسل؟ اینڈ پہ کوسچن مارک لگانا مت بھولیے گا۔ کیا ان کے پاس گاڑی ہے؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا وہ گاڑی رکھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم نے کیا لگانا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے ڈو، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ کون سا ہے۔ کیا وہ گاڑی رکھتے ہیں؟ وہ زیادہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے دے، ڈو دے، پھر ہم نے لکھنا ہے ہیو، اور اینڈ پہ ہم نے لکھنا ہے گاڑی، جس کی انگلش ہے کار۔ اور کار کیونکہ ایک کاؤنٹیبل ناؤن ہے، ایک ایسا لفظ ہے جسے گنا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ آ کا اضافہ کریں گے۔ کیا ان کے پاس گاڑی ہے؟ ڈو دے ہیو آ کار؟ کیا ہمارے پاس کوئی ہوم ورک ہے؟ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہم کوئی ہوم ورک رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ لکھیں گے ڈو، اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ لکھنا ہے، سبجیکٹ ہے ہم کی انگلش ہے وی، پھر آپ لکھیں گے ہیو، کوئی ہوم ورک، اینی ہوم ورک۔ کیا ہمارے پاس کوئی ہوم ورک ہے؟ ڈو وی ہیو اینی ہوم ورک؟ امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کے لیے ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جس کا آنسر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے۔ جملہ ہے میرا ٹیسٹ ہے، اس جملے کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، سادہ بھی، منفی بھی اور سوالیہ بھی۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ان ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو ضرور شیئر کیجیے، ہم آپ کی رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، فی امان اللہ۔